بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کو لے کر آپ کے ساتھ آئے ہیں کہ جو پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ووٹ ایک طاقت ہے، ووٹ شہادت ہے، ووٹ گواہی دینا ہے، اور آج پاکستان اگر مشکل میں ہے معاشی طور پر، اگر آج پاکستان اقوام عالم کے اندر سر اٹھا کے نہیں چل پا رہا، تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ووٹ کی طاقت کو اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح ہمیں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ آج ہم کراچی پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں موجود ہیں، لیکن آج کراچی جن مسائل میں آپ کو پھنسا ہوا نظر آتا ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہے۔ اس ملک کو چلانے کے لیے یعنی پاکستان کو کہ ریونیو میں کراچی کا ایک میجر حصہ ہے، لیکن ہماری آبادی کو آدھا گنا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وسائل ہمیں آدھے ملے ہیں۔ اس پورے عمل کے نتیجے میں بنیادی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ووٹ کی طاقت کا استعمال ٹھیک نہیں کیا۔ ہم نے ایسے نمائندوں کو، ایسی سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ میں نہیں بھیجا کہ جو ہمارے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کی زندگی دیانت اور امانت میں گزری ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، اس کو عوام ہی پہ خرچ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس ووٹ کی طاقت کو آپ کو سمجھنا ہوگا اگر آپ اس شہر کراچی کو دوبارہ سے اپنے اصل مقصد تک اور اصل منزل تک لانا چاہتے ہیں، اس شہر کراچی کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بنیادی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی ووٹ کی طاقت کو استعمال کرنا ہوگا ایسے لوگوں کے حق میں، ایسے نمائندوں کے حق میں، ایسی سیاسی جماعتوں کے حق میں کہ جو اس شہر کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ اسی ووٹ کو صحیح کرنے کے لیے، ووٹوں کے اندراج کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 7 نومبر 2021 سے ایک مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جس میں وہ ووٹ کی تصحیح اور اس کی درستگی کا کام کریں گے۔ اس شہر کراچی میں ایک ایسی جماعت ہے کہ جنہوں نے کراچی کے ووٹر لسٹوں پر بڑے جو ہے وہ سیریس ایشوز اٹھائے کہ اس کے اندر بے ضابطگی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم ووٹ ڈالنے گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا ووٹ کسی اور نے ڈال دیا۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہاں 100 ووٹوں کا اندراج موجود ہے۔ اس کی درستگی کے لیے کراچی کی ایک سیاسی جماعت نے، جسے ہم جماعت اسلامی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ایک پوری مہم چلائی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بات بتائی کہ کراچی کی ووٹر لسٹوں کے اندر بہت بے قاعدگی ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب راجہ عارف سلطان صاحب کو کہ جو جماعت اسلامی کراچی کے نائب امیر ہیں، جماعت اسلامی کراچی کے الیکشن سیل کے انچارج ہیں، جو ووٹر لسٹوں پر اور انتخابی قوانین پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح الیکشن کمیشن کی اس مہم کو دیکھتے ہیں اور کراچی کے عوام کو، ایک عام آدمی کو کس طرح اس پر ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس کو اپنے ووٹ کے اندراج اور اس کی درستگی کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کراچی کی سیاسی جماعتوں کو جو کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہیں، ان ووٹر لسٹوں کو کس طرح بہتر کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں راجہ عارف سلطان صاحب کی طرف۔ راجہ صاحب، یہ جو ووٹر درستگی اور تصحیح کا کام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ جو کراچی کی ووٹر لسٹوں کے اندر جو بے قاعدگیاں تھیں اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جماعت اسلامی کا اس میں کیا کردار رہا ہے؟ شناختی کارڈ کی بنیاد پہ ووٹر لسٹ جب بنی تو پہلے شناختی کارڈ کمپیوٹرائز نہیں تھے، تو وہ کئی جگہوں پہ ایک فرد جو ہے وہ ووٹ کا اندراج کرا لیتا تھا، اور بہت سارے ایسی گروہ جو ایک مافیا طرز خاص طور پہ جو کراچی میں تھے، تو انہوں نے ایک فرد کا ووٹ 4-4 5-5 دفعوں پہ کرایا ہوا تھا، اور اپنے جہاں رہائشی پتے ہیں ان سے ہٹ کر دوسری جگہوں پہ ووٹ پول کیے ہوئے ہوتے تھے دوسری کانسٹیچوئنسیز میں۔ اس کو ہم پہلے الیکشن کمیشن کے ذریعے درست کرانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اس سارے عمل کو ہائی جیک کر لیتے تھے۔ پھر ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں لے کر گئے۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ تمام کراچی کی ووٹر لسٹوں کو، جس کے ساتھ ایک لا انفورسنگ ایجنسی کا فرد ہوگا، اس کو ویریفائی کیا جائے، تصدیق کا عمل، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اور ووٹر لسٹیں ایسے ہی رہیں۔ اس کے بعد 2017 میں ایک قانون جو تمام 7-8 انتخابی قوانین تھے ان کو ملا کر ایک قانون بنایا گیا،
اس کو ہم کہتے ہیں الیکشن ایکٹ 2017. اس کے اندر ایک سب سے اچھی چیز یہ ہوئی کہ شناختی کارڈ کے مستقل یا موجودہ پتے کے علاوہ کوئی ووٹر نہیں ہوگا اور ایک ہی دفعہ ووٹر ہوگا کسی بھی جگہ. یہ اب ووٹر کی ول ہے کہ وہ کہاں پہ اپنا ووٹ اندراج کرانا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھا قانون تھا. اور جو پہلے کی لسٹ تھی وہ 2018 کے الیکشن اور 31 دسمبر تک ویلڈ تھی, اور اس میں شناختی کارڈ کے پتے کے علاوہ بھی ووٹ ہو سکتا تھا اس کا اندراج. لیکن 31 دسمبر 2018 کے بعد پھر ایک فہرست اس قانون کے تحت بنائی گئی, لیکن وہ جو بنائی گئی اس کے اندر پراپر وہ جو اس کے روح تھی اس کے مطابق نہیں بنی. وہ شائع ہوئی اکتوبر 2020 میں, لیکن جب اس کو دیکھا گیا تو اس کے اندر جو شناختی کارڈ کا پتہ اگر شرکی کا ہے, پتہ چلے اس کا ووٹ جو ہے غربی میں ہے, اس کا ووٹ کسی دوسرے ضلع میں ہے, کسی دوسرے بلاک میں یا سرکل یا چارج میں ڈسپلیسڈ ہے, اور یہ تقریباً 15 سے 20% اس کے اندر یہ خرابیاں بے قاعدگیاں موجود تھیں. اس کے اوپر ہم نے بہت سارے خطوط لکھے چیف الیکشن کمیشن پاکستان کو, صوبائی الیکشن سندھ جو ہے, اور دیگر پارٹیوں نے بھی ظاہر ہے اس میں اندر کوئی کردار ادا کیا ہوگا. تو اب یہ طے کیا ہے, اور یہ بہت اچھا ہے کہ یہ ایک 5 مہینے کا پروسیس ہے. اس کو کہتے ہیں میعادی یعنی پیریڈیکل ویریفیکیشن. آپ نے کہا کہ 2018 کے جو الیکشن ہوئے جس فہرستوں پر, اس میں 15 سے 20% آپ سمجھتے ہیں کہ ارریگولرٹی آپ کو نظر آئی ہے, اس کا مطلب یہی ہے؟ اس میں زیادہ تھی. ٹھیک ہے. اس لسٹ میں تو بہت زیادہ تھی. تو میرے خیال میں 30 سے 35% اس میں ایسا تھا کہ مینیج کر کے بعض پارٹیوں نے ایک جگہ سے ووٹ دوسری جگہ پہ ان سیٹوں کو جیتنے کے لیے اندراج کرائے ہوئے تھے, اس لیے کہ قانون کے اندر یہ حکم تھا کہ شناختی کارڈ کے پتے کے علاوہ کہیں بھی آپ کرا سکتے ہیں. وہ شناختی کارڈ اکٹھے کرتے تھے اور جس کانسٹیٹوئنسی میں ان کو کم پڑے ہوتے تھے وہاں جا کے وہ ان کا اندراج کرا لیتے تھے, حالانکہ نہ ان کی وہاں رہائش تھی نہ شناختی کارڈ کا کوئی پتہ تھا. لیکن وہ جب یہ کام یہ فہرست 31 دسمبر 2018 تک ویلڈ تھی, اسی پہ 2018 کا قومی انتخاب بھی ہوا. لیکن اس کے بعد اب جب قانون بن گیا, یہ ایک دفعہ کے لیے چھوٹ تھی, جب یہ قانون بن گیا کہ شناختی کارڈ کے اوپر جو پتہ ہے چاہے وہ قومی مستقل ہے یا عارضی ہے اس کے علاوہ نہیں بنے گا, اور یہ بہت اچھا فیصلہ تھا. اچھا اب یہ بتائیے کہ جو 7 نومبر سے ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک مہم کا آغاز کر رہا ہے, اس کی کچھ بتائیے کہ کس طرح شروع ہو رہی ہے, کیا ان کی تاریخیں ہیں اور اس کے مراحل کیا ہوں گے؟ یہ جو 7 نومبر کو پیریڈیکل ویریفیکیشن شروع ہونے جا رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو قانون کے مطابق پتوں پہ جو شناختی کارڈ کے اوپر درج پتے ہیں اس کے مطابق فہرست بننی تھی, اس کے اندر بھی سکم رہ گیا, اور پراپر بلاک کے اندر شماریاتی بلاکوں کے اندر پراپر ضلعوں میں ووٹ نہیں تھے, بلکہ کئیوں کے ووٹ تو وہ 3-3 4-4 اشروں سے یہاں رہ رہے ہیں, ان کے آبائی پتوں پہ سندھ اور پنجاب اور KPK میں ڈال دیے گئے ان سے پوچھے بغیر, جبکہ قانوناً ان سے یہ آپشن لینا تھا کہ آیا آپ کا ووٹ مستقل پتے پہ ہو یا موجودہ پتے پہ. جب یہ نہیں ہو سکا, چونکہ انہوں نے اپنے جو ریکارڈ تھے اس سے انہوں نے اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی تھی, تو پھر بھی اس کے اندر 10-12-15% تک ارریگولیرٹیز تھیں. اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام ارریگولیرٹیز کو ایڈریس کیا ہے, اور خاص طور پہ ابھی جو الیکشن ہوا تھا کنٹونمنٹ میں, اس میں تو بہت کھل کی چیزیں ہیں کہ ایک ہی گھر کے آدھے لوگوں کا ایک بلاک یا ایک وارڈ میں ہے اندراج اور آدھے لوگوں کا دوسرے بلاک میں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پتہ ہو اس کا
مستقل بھی اور عارضی بھی، اور اس کے باوجود وہ ووٹ جو ہے مختلف بلاکوں میں. تو یہ جب ان کے پاس سامنے آئی، ہم نے بھی اس کو الیکشن کمیشن کو بھیجی چیزیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ گھر گھر جا کے ہر ووٹر کو اس کی تصدیق کی جائے گی، اور جو ڈسپلیسڈ ہیں، پراپر بلاک کے اندر نہیں ہے، پراپر وارڈ کے اندر نہیں ہے، پراپر یو سی کے اندر نہیں ہے، پراپر ضلع کے اندر نہیں ہے، پراپر صوبے کے اندر نہیں ہے، ان کو اس جگہ پہ جہاں اس کی منشا ہے کہ میں یہاں ووٹ اپنا رکھنا چاہتا ہوں، وہ وہاں ڈالا جائے. اس کا اب طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی تاریخیں کیا ہے؟ 7 نومبر سے 30 دن تک، یعنی 6 دسمبر تک یہ گھر گھر ویریفائنگ آفیسر جائیں گے. اچھا، تصدیق کنندگان ویریفائنگ آفیسر ہوتا ہے. یہ عموماً اسکول کے ٹیچرز اور ان کا یہ سٹاف ہوتا ہے. اب ان کے لیے ایک میکینزم بنایا گیا کہ ایک فرد کے پاس، ایک وی او کے پاس کتنے ووٹر ہوں گے. تو یہ 1200 سے 2000 ووٹر پہ ایک وی او ہوگا تصدیق کنندہ. اچھا، یہ جو مردم شماری ہوئی ہے، اس کے اندر بھی بہت ریگولیرٹیز ہیں جس کو ہم ہر سطح پہ اٹھا رہے ہیں. ان کو خطوط کے ذریعے، عوامی دباؤ کے ذریعے، لیکن ابھی تک وہ لولی پاپ ہی ہے. ابھی اس طرح کوئی اس کا ہونے کا نہیں ہے. کہا تو گیا ہے کہ 2022 میں دوبارہ مردم شماری ہوگی. یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہے. اسی بنیاد پہ مردم شماری کے دوران بلاکس، شماریاتی بلاک کی ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ ووٹر لسٹ بنتی ہے. اب وہ شماریاتی بلاک جن کا ایوریج 200 گھرانہ، 250 گھرانہ اور 1200-1300 پاپولیشن ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی بے قاعدگیاں ہیں کہ بعض 50 پہ ہیں، بعض کے اندر 1000، 1500، 2000 پاپولیشن ہے. خیر، اس کو الگ چھوڑتے ہوئے اب یہ ہونا کس طرح ہے؟ 1200 ووٹر سے لے کر 2000 ووٹر تک، چاہے اس کے اندر ایک بلاک آئے یا 3 بلاک آئیں یا 2 بلاک آئیں، ایک ویریفائنگ آفیسر کو دیے جائیں گے. اب 2000 سے زیادہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ 2000 سے 3000 کے درمیان آئیں گے تو 2 ہوں گے. یعنی ایک ہی بلاک اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اگر 2000 ووٹ ہے تو وہاں 2 تصدیق کنندگان ہوں گے. اور اگر اس سے زیادہ ہیں، 3000 سے 4000، تو پھر اس کے اندر 3، اور 4000 سے پھر جتنے بھی زیادہ ہوں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے وہاں اتنے ویریفائنگ. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب 7 نومبر سے گھر گھر ویریفائنگ افسر آئیں گے جو اسکول کے اساتذہ ہوں گے، اور وہ گھر آ کر تصدیق کریں گے. تو وہ کیا پوچھیں گے؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ شناختی کارڈ کے مستقل یا عارضی پتے پر وہ اپنے ووٹ کا اندراج کرا سکتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان کے پاس 2020 والی فہرست ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو شناختی کارڈ میں پتہ اس کا درج ہے، نادرا کی مدد سے یہ کر رہے ہیں، دونوں پتے درج ہوں گے، مستقل بھی اور عارضی بھی. یعنی اگر کوئی آدمی اپنے مستقل یا عارضی پتے سے شفٹ ہو کے کہیں اور چلا گیا ہے اور اب وہ ووٹ کا اندراج اپنے اس پتے پہ کرانا چاہتا ہے، تو شناختی کارڈ میں ایڈریس چینج کیے بغیر اس کا ووٹ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. دیکھیں، اس کے اندر شرط یہ ہے کہ ان 2 پتوں میں سے ایک پتہ وہاں کا لازمی ہو. اب تھوڑا میں آپ کو پروسیجر بتاتا ہوں کہ جب وہ ویریفائنگ آفیسر آئے گا، اس کے پاس وہ فہرست ہوئے گی. پہلے وہ اس کے اوپر اس کا گھرانہ نمبر لگائیں گے، یہ سب اپنا اس بلاک میں. اس کے پاس اس بلاک کا نقشہ ہوگا، ڈسکرپشن ہوگی. پہلے تو گھرانہ نمبر لگا دیں گے. گھرانہ نمبر لگانے کے بعد وہ اس فہرست کے ساتھ آئیں گے، ناک کیا دروازہ، اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے ہاں کون سے رہتے ہیں. ان کے پاس ہوگا فارم 13. 4 سو کارڈ ووٹر وہاں رہتے ہیں. وہ ان سے پوچھیں گے. اگر تو ان 4 کا وہاں پہ پہلے سے درج ہے اور وہ ٹھیک ہے، تو اس کو آگے لکھ دیں گے کہ تصدیق. یہ تصدیق کنندگان کو ایک تو فہرست دی جائے گی، اور اس فہرست میں ایک اضافی چیز یہ ہوگی کہ وہاں پہ مستقل پتہ بھی ہوگا اور موجودہ پتہ بھی. اگر دونوں ایک ہی ہیں تو دونوں خانوں میں ایک ہی پتہ لکھا ہوا ہوگا.
ساتھ اس کے اپنے بلاک کا نقشہ ہوگا اور ڈسکرپشن ہوگی کہ یہ کہاں سے شروع ہو کے کن گلیوں پہ کن گھروں پہ یہ مشتمل ہے۔ اب وہاں سے وہ ایک طرف سے وہ شمال کی طرف سے شروع کریں گے نمبر لگانا، نمبر لگانے کے بعد اس گھرانہ نمبر کے مطابق وہ جا کے تصدیق کریں گے، وہ گھر کو دیکھیں گے اس کا ووٹ ہے پہلے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، وہاں کے افراد سے پوچھیں گے کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، آپ ان کا نام، شناختی کارڈ، یہ چیزیں ان سے لیں گے۔ تو اگر تو پہلے سے درج ہیں تو پھر تو اس کی تصدیق آگے خانہ خالی ہوگا، اس میں لکھ دیں گے کہ تصدیق۔ اگر اس میں سے کچھ ہیں اور کچھ کے نہیں ہیں اور ان کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں اور اسی پتے پہ ہیں تو وہ فارم 13 پہ ان کو اندراج کر لیں گے، یعنی فارم 13 اندراج پر ہوگا۔ اندراج۔ اچھا، اب ایک دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے جو آپ نے کہا کہ اگر وہاں وہ رہ رہے ہیں لیکن شناختی کارڈ پہ ان کا وہ پتہ نہیں ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں، اب وہ ان کا ووٹ وہاں پہ وہ خواہش اگر کریں کہ میرا ووٹ یہاں درج کیا جائے تو وہ نہیں ہوگا، اس کا ووٹ وہیں درج ہوگا کہ جو اس کے شناختی کارڈ پہ پتہ ہے۔ اور اگر وہ یہاں کرانا چاہتے ہیں تو پہلی صورت یہ ہے کہ وہ ناظرہ میں ایک پتہ وہاں کا تبدیل کرا لیں تو پھر ان کا اندراج وہاں ہو سکتا ہے۔ مطلب ویسے نہیں ہو سکتا، شناختی کارڈ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ان کا شناختی کارڈ کا پتہ کسی اور ضلع کا ہے، کسی اور وارڈ کا ہے، تو اس میں بھی یہ وی او وہاں پہ لکھ دے گا کہ فارم 13 بھر کے ساتھ لے جائے گا، اور جو متعلقہ ضلع ہے یا متعلقہ آگے اتھارٹی ہے اس کو وہ سکین کر کے بھیج دے گا، یہاں اس کا ووٹ درج نہیں کرے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا، یہ پوری ویریفیکیشن کریں گے۔ اس میں صرف ایک ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم کہیں رہتا ہے وہ ادر دین شناختی کارڈ کے پتے سے ووٹ اندراج کرا سکتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے، پہلے والوں کی تو یہ ہے کہ وہ صرف شناختی کارڈ کی سمپل کاپی دے دیں، لیکن اس کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی پوسٹنگ کی ویریفیکیشن چاہیے کہ وہ اس جگہ پہ رہتا ہے اور یہاں پوسٹڈ ہے، تو اس کا ووٹ کا اندراج ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک ضمنی بات کہیں کہ ماضی میں جو تصدیق ہوتی تھی تو کراچی کی ایک سیاسی جماعت، ان کے سیکٹر انچارجز میں وہ دفتر بنتے تھے، تو کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہوگا یا وہ حالات بدل گئے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو کراچی کے حالات بدلے ہیں، دوسرا یہ جو میکانزم اس طرح سے ہو رہا ہے اس میں یہ ممکن نہیں، کیونکہ اب تو انہوں نے کافی حد تک اگر سیریسلی اس پہ کام ہو تو وہ اسسٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے نا، دونوں پتے موجود ہیں، اور ایک اس میں کے اندر چیک یہ بھی رکھا گیا ہے کہ وی او کے اوپر سپروائزر ہوگا، سپروائزر کو 100% ویریفیکیشن دوبارہ کرنی ہے، دوبارہ جا کے تصدیق کرے گا۔ جی، اور یہ پہلے نہیں تھا، پہلے 5 سے 10% تھا، اور 10% اس کے اوپر سپرنٹینڈنٹ ہوگا، وہ اس میں سے رینڈملی 10% چیک کرے گا، اور پھر اے آر او ہوگا، اور پھر رجسٹریشن آفیسر ہوگا۔ تو یہ خاصا میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی اس میں آئے۔ الیکشن کمیشن نے کوشش کی ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں۔ جی بالکل۔ تو اب یہ بتائیں کہ اس وقت جو بے ضابطگیاں ہیں، اس وقت کی جو ووٹر لسٹوں کی فہرستیں ہیں، جو اس میں بے ضابطگیاں ہیں ووٹر لسٹوں میں، وہ کیا ہیں؟ مطلب وہ کس طرح ایک عام سیاسی کارکن کو یا ایک کراچی کے ایک عام آدمی کو، یعنی میں کراچی میں رہتا ہوں اور میرے گھر پر 100 لوگوں کا اندراج ہے، ماضی میں ہوا ہے، اب جیسا آپ نے کہا کہ ایک ہی گھر کے پتے پر ایک باپ کا جو ہے ووٹ ایک جگہ پر ہے، بیوی کا دوسری جگہ پر ہے، تو آپ کچھ بتائیں کہ بے ضابطگیاں ہیں کیا نمبر وائز؟ دیکھیں، پہلی بے ضابطگی جس کا میں خود بھی شکار ہوا، میرے 2 بیٹے اور میں، ہم 3 ووٹر یہاں پہ ہیں، میرا ووٹ اور میرے ایک بیٹے کا چھوٹے کا وہ ایک بلاک میں اندراج ہے، اور میرے بڑے بیٹے کا ووٹ جو ہے وہ ایک دوسرے بلاک میں۔ اچھا، اس سے میں آپ کی ایک تھوڑی سی بات ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں، یہ شماریتی بلاک کوڈ ہے کیا؟ اس کی بھی تھوڑی سی ایک وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، شماریاتی بلاک کوڈ ایک اکائی ہے، بنیادی طور پہ مردم شماری کے اندر یہ ڈیلیمیٹیشن حلقہ بندی بنتی ہے، یہ 200 سے 250 گھرانوں پر مشتمل ایک بلاک ہوتا ہے،
اس کے اندر عموماً ایوریج جو پاکستان کے ہیں، کراچی کے اندر 14,676 ہیں اور پورے پاکستان میں 1,68,000 ہیں۔ یہ بنیادی اکائی ہے جس کے بنیاد ہی پہ ووٹر لسٹ بھی ہے۔ اس کا جو کنیکشن ہے ووٹر لسٹ سے کہ ایک بک جو ہوتی ہے وہ ان ایک شماریاتی بلاک کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اس کو ایک بک کہتے ہیں اور ایک نمبر دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک ڈسٹرکٹ نمبر ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ 3 انچی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چارج ہوتا ہے 2 انچی، اس کے آگے سرکل ہوتا ہے 2 انچی اور آخر میں بلاک ہوتا ہے 2 انچی۔ یعنی اگر کسی ایک بلاک کو ہم ڈیفائن کریں تو 440 یہ ایک ضلع کا سینسس شماریات کا، یہ پورے ملک میں یہ ضلعوں کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ سینسس ضلع یہ ہوتا ہے یا تحصیل ہوتی ہے یا سب ڈویژن ہوتا ہے شہروں میں، پھر اس کے آگے ایک چارج ہے اور جو تقریباً 60-70 ہزار کی آبادی پہ ہوتا ہے، پھر سرکل ہے۔ یا آپ بلاک سے شروع کریں تو ایک بلاک کے اندر 200 گھر ہوتے ہیں، 1200-1300 آبادی ہوتی ہے، 600 ووٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 4-5 بلاک 6-7 پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کو ملا کے ایک سرکل ہوتا ہے بنتا ہے اور ایک 5-6 سرکل ملا کے ایک چارج بنتا ہے۔ اور یہ اس طریقے سے پورا سینسس بنتا ہے پورے پاکستان کا اور انہی بلاکوں کی بنیاد پہ ووٹر لسٹ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ باضابطگی میں بات کر رہے تھے۔ باضابطگی میں پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ میں خود اس کا شکار ہوا۔ ہم 3 ووٹر تھے گھر پہ، 2 میرے بیٹے اور ایک میں۔ میرا اور میرے ایک بیٹے کا چھوٹے کا وہ ایک بلاک پہ ہے جو پراپر ہے، اور میرے بڑے بیٹے کا ووٹ جو ہے وہ 2 بلاک چھوڑ کے، جبکہ ہمارے مستقل پتے اور موجودہ پتہ ایک ہی ہے، ایک ہی گھر کا ہے۔ تو گویا ایک ہی گھر کے ووٹ ڈسپلیسڈ ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہیومن ایرر ہے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کوئی ان کے سسٹم کے اندر، کوئی نادرا کے سسٹم میں، الیکشن کمیشن میں کوئی ایسا کوئی مطلب چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں؟ میرے خیال ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر 3 ڈپارٹمنٹ انوالو ہیں۔ ایک ہے شماریات، بیورو آف اسٹیٹسٹک، دوسرا الیکشن کمیشن، تیسرا نادرا۔ اب یہ حلقہ بندیاں بلاکوں کی کرنا یہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا کام ہے۔ ووٹر لسٹوں کا اندراج اور پراپر بلاک کے اندر ڈالنا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور اس کی پھر ڈیٹا انٹری اور چھپائی یہ نادرا کا کام ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوا ہے کہ جو بیورو آف اسٹیٹسٹک والے ہیں انہوں نے پراپر بلاک بنائے نہیں ہیں، جو کہ بالکل بلاکوں سے عیاں ہیں۔ 0 پاپولیشن سے لے کے 4-5 ہزار پاپولیشن تک ایک بلاک ہے جو کسی قاعدے میں نہیں آتا۔ پھر ان کی آگے غلطیاں جو ہیں، الیکشن کمیشن جو تصدیق کنندگان کو بھیجتا ہے وہ اس گہرائی اور اس نزاکت کے ساتھ کام نہیں کرتے، جہاں آیا اندازے سے ڈال دیا۔ ان کی بھی غلطی ہے، کیونکہ نادرا والے تو یہ کہتے ہیں جو ہمیں الیکشن کمیشن کوڈ ڈال کے دے گا ہم اس میں ووٹ درج کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ان تینوں اداروں کی کوارڈینیشن کا بھی مسئلہ ہے۔ کوارڈینیشن کا بھی مسئلہ ہے، بالکل یہ ہے ہی اس طرح، کیونکہ انہوں نے جو بے ضابطیاں کی ہیں کراچی کے اندر یہ بھی ہوا ہے کہ جس طرح 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ تک لے آئے ہیں، تو انہوں نے چونکہ ایک کام میں تو انہوں نے سکسیس کر لی کہ پاپولیشن کم دکھانی تھی، لیکن جب گراؤنڈ پہ الیکشن والا جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ 0 پاپولیشن ہے اور ووٹ وہاں پہ 400 ہیں، کیونکہ انہوں نے تو آبادی کم کرنے کا مشن دیا گیا تھا۔ دوسری اس کے اندر یہ ہے کہ اگر 200 پاپولیشن ظاہر کی گئی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کس کو گنا گیا ہے کس کو نہیں، اسی ایریے کے ووٹر جو ہیں 600 ہیں، تو وہ کس طرح ایک بلاک ٹھیک ہو جائے؟ تو خیر یہ تو ایک ان اداروں کی کمزوریاں ہیں۔ تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا، ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی گھر کے ایک ہی جگہ پہ دونوں پتے ہونر کے دوسری جگہوں پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ صرف بلاک میں نہیں ہے، اسی ضلع میں نہیں ہے، یہ چلو ہیومن ایرر ہو سکتی ہے،
کہ ایک جگہ داخل کرانے گئے, انہوں نے منظور کالونی انتخابی علاقہ بتایا, تو منظور کالونی کے اندر 10 انتخابی علاقے ہیں, انہوں نے ایک کی بجائے دوسرے بلاک میں ڈال دیا. لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی دانستہ غلطی ہے کہ ایک ضلع کا دوسرے ضلع میں کیسے چلا گیا. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا شناختی کارڈ کا پتہ دوسرے ضلع کا تھا مستقل والا, یعنی پنجاب کا, سندھ کا, KPK کا, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مرضی کے رقم اس کو وہاں ڈال دیا گیا ہو, لیکن اس کا وہاں پتہ ہی نہیں ہے. وہاں پتہ اس کا کسی اور ضلع کا ہے, عارضی بھی اور مستقل بھی, یا ایک ہے یا الگ الگ بھی ہیں. تو وہاں جانے کا تو کوئی منطق مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. لیکن اس کے اندر یہ ہوگا کہ اگر جس طرح سے انہوں نے پورا یہ شیڈیول بنا کے ہمیں دیا ہے, اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہیومن ایرر کے طور پہ تو کچھ چند ایک ووٹ تو ایسا ہو سکتا ہے, چونکہ کراچی کے اندر کرایوں پہ رہنے کا اور ادھر ادھر امیگرینٹ بہت ہوتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو فرق رہے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں 95% مسائل ایڈریس ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک گھر پر 240 گز کے گھر پر یا 400 گز کے گھر پر کئی درجن جو ہے وہ موجود ہیں, تو اب یہ کیسے صحیح ہوں گے؟ یہ دیکھیں اس میں اسی طرح ٹھیک ہوں گے نا, ان کا وہاں اس گھر کے اوپر شناختی کارڈ کے اوپر پتہ نہیں ہوگا. سب سے بڑی ہے کہ وہ بے حسی جو احساس زیاں والی بات ہے کہ کوئی کسی کو فکر بھی نہیں ہے کہ کراچی کا اتنا بڑا جو 10 بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے, جو مسلمان ملکوں کے 3 بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے, اور اس کا حال کیا ہے. ایسے تو کوئی بالکل دیہات کا بھی نہیں حال ہوتا. تو اس لیے یہ ووٹ کا احساس ہم تو دلا رہے ہیں, ہم تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب جب آپ نے اچھے لوگوں کو ووٹ دیا ہے, اسی شہر کے اندر 2 دفعہ افغانی صاحب, 1 دفعہ نعمت اللہ صاحب آئے ہیں, انہوں نے کر کے دکھایا ہے, انہی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے پرفارم کیا ہے. اور وہ جو کچھ کام کر کے جاتے ہیں, آگے جو آتا ہے وہ اس کا ملیامیٹ کر دیتے ہیں. ابھی نعمت صاحب نے کتنے کام کیے ہیں, ہر صحت کا, ایجوکیشن کا, یہ آپ کی سڑکوں کا, فلائی اوورز کا, کیسے کیسے آئیڈیا دیے ہیں, K4 منصوبہ پانی کا, S3 منصوبہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا. لیکن ان کو کنٹینیو نہیں کیا, کرپشن کی نظر ہو گئے. تو ہم تو عوام کو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہیں گے کہ وہ حقیقی نمائندوں کو جو اس شہر کا درد رکھتے ہیں, ان کو اگر لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ, پہلے بھی میں تو صاف یہ کہتا ہوں کہ اس شہر کو اگر درست کرنا ہے تو اس وقت موجود پارٹیوں میں صرف جماعت اسلامی ہے. اچھا, اس پوری مہم میں جو ووٹر کی درستگی کی مہم ہے, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں اس پورے نظام میں, یا جو اس وقت ان کی جو ول ہے ٹھیک کرنے, اس پر کوئی میسج الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی دینا چاہیں؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن عمل کیا ہوتا ہے یہ تو بعد کی بات ہے. ابھی تک جو پروسیجر اور ڈائریکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہے اور ٹھیک ہے. اس لیے ہم تو ان کے ساتھ معاملت کر رہے ہیں, ہماری فریکوینٹ ملاقاتیں ان سے ہو رہی ہیں, اور ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم آپ کی کیا تعاون کر سکتے ہیں. انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ اویئرنیس پیدا کریں, اور اس کو بھی ہم کر رہے ہیں. یہ آپ کے پروگرام کا بھی اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تو ان کے ووٹ کی اہمیت کا پتہ چلے, تب ہی جا کے وہ آگے اس کے دیگر جزیات میں جائیں گے. یعنی اگر یہ پتہ ہے کہ میرے ووٹ کی وجہ سے میرے پانی نے آنا ہے, اسی سے کنیکٹ ہے, بجلی اسی سے کنیکٹ ہے, ترقیاتی تمام کام اسی سے کنیکٹ ہیں, تو پھر میں ووٹ بنواؤں گا نا. اور اگر مجھے یہ ہو کہ میں ووٹ دے کے کیا کرنا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, بلکہ میں تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اگر ووٹ کی اہمیت کو ہو تو پورے ملک کے اندر جو نظام آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو اسی سے آئے گا نا. یہ اہمیت ہم گلی گلی اپنے ورکر اور تنظیم کے ذریعے لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور امید تو ہے کہ اس کے اندر ہم ان کے ساتھ تعاون کر بھی رہے ہیں اور کریں گے, اور بہتر نتائج آئیں گے. اچھا, ایسی کوئی تجویز آپ کی پارٹی کے زیر نظر, جماعت اسلامی کے زیر نظر ہے کہ اس کو کمپلسری کر دیا جائے اس ووٹ کو, کہ پاکستان جس طرح دیگر ملکوں میں بھی اس طرح کی قوانین موجود ہے, تو ایسی کوئی چیز ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے حکومت یہ کہے کہ جی لازمی ووٹ کا جو قانون ہے؟
دیکھیں یہ بات درست ہے اور اس بات کو ہم نے کئی سیمینارز میں اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے۔ پہلی بات تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قانون سازی اس پہ چاہیے۔ قانون سازی ہو بھی جائے تو یہاں کا جو کلچر ہے، ابھی تک تو حال یہ ہے کہ نادرا اتنے عرصے سے کام کر رہی ہے تو ابھی 100% مرد و خواتین کے شناختی کارڈ نہیں بن پائے، رجسٹریشن نہیں ہو پائی۔ ابھی بھی ہمارے پاس، ہم نے نادرا کا بھی ایک کاؤنٹر کھولا ہوا ہے، ابھی بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ عمر 40-50 سال ہوگی ہے خاتون کی، خاص طور پہ خواتین اور ہمارے KPK کے علاقے، کہ وہاں تو وہ بنواتے نہیں ہیں۔ تو یہ لازمی تو تب کریں نا کہ پہلے وہ ووٹ بنے۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم نے یہ تجویز دی بھی تھی کہ شناختی کارڈ کے ساتھ ہی اس کارڈ کا بن جانا چاہیے کہ وہی ایک ووٹر کارڈ کے طور پہ بھی ہو، اور یہ بہت سارے ملکوں میں ہے اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی چیز شاید قانون سازی ہے۔ قانون سازی اس پہ ہو تو ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ آج راجہ عارف سلطان موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ ووٹ کی طاقت کیا ہے، کس طرح اس مہم کو چلنا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے اس شہر کو دوبارہ سے ترقی کی منزلوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال کرنا ہوگا، اس کے اندراج کو، اس کی درستگی کو یقینی بنانا ہوگا، اور ہم پاکستان کی حکومت سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ لازمی ووٹ کا قانون، اس کے لیے قانون سازی کی جائے تاکہ ایک عام آدمی اس بات کو سمجھ سکے کہ اس کا ووٹ قیمتی ہے اور وہ اس پورے نظام کو بہتر بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح جماعت اسلامی نے کراچی میں ان کے جو 3 میئرز عبدالستار اغوانی صاحب 2 دفعہ اور اس طرح نعمت اللہ خان صاحب 1 دفعہ رہے، جس طرح انہوں نے اس شہر کی ترقی میں بے مثال کردار ادا کیا، یہ شہر کراچی ایک مرتبہ پھر ایک دیانتدار قیادت چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی دیانتدار قیادت، اس شہر کے مسائل کو سمجھنے والی قیادت اگر اس شہر کے اندر آئے گی تو یقیناً یہ شہر پاکستان کے اندر، یہ شہر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، اور پاکستان اقوام عالم کے اندر ایک بہت بہتر کردار ادا کر سکے گا۔ اس لیے اس امید کے ساتھ کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے، اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں گے اور اس ووٹ کی طاقت کو دیانتدار قیادت کے ساتھ جوڑ کر ایک ایسی قیادت کو منتخب کرائیں گے جو اس شہر کو واقعی جو ہے ایک شہر بنا دے، ایک بے مثال شہر بنا دے۔ جسارت نیوز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو مستقل ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔